السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لِي خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر نور پر تشریف فرما نبیر حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت حضرت مولانا زاہد اعظمی صاحب قبلہ اور مداح خیر الانام قاری نصیر الدین صاحب قبلہ، اور بھی یہاں پہ علماء تشریف فرما ہے، ابھی اشرفیہ کے اساتذہ تشریف فرما تھے، اور مجھ سے پہلے خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا آپ نے خطاب نایاب سنا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرحوم حاجی محمد مسعود صاحب کے جملہ شہزادگان اسران کو، بالخصوص کرم فرما جناب حافظ احمد رضا صاحب، حضرت مولانا ابو ہریرہ صاحب کہ انہوں نے اپنے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے یہ نورانی محفل سجائی ہے۔ اشرفیہ میں ہی پڑھاتے ہیں، انگلش ماسٹر صاحب نام سے واقف نہیں، انہوں نے مجھے بتایا، طریق بھائی انہوں نے بتایا، مسعود بھائی کے حوالے سے اللہ پاک حاجی صاحب کی بال بال بخشش و مغفرت فرمائے۔ بڑے نیک تھے، خدا ترست تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج اللہ نے اپنی محبت کا انعام انہیں اس طرح عطا فرمایا ہے کہ ان کے ایک بیٹے حافظ ہیں تو ایک بیٹے مولانا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماں باپ کی خلوص للہیت ہی ہوتی ہے، نیکیاں ہوتی ہیں کہ اللہ اولاد کو عالم دین بنا دیتا ہے۔ ورنہ میں نے تو اپنے بزرگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ جن کے والدین علماء اہل سنت کے گستاخ ہوتے ہیں تو ان کے بچے کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک بچے نے 29 سپارے مکمل حفظ کر لیے، ایک پارہ بچا تھا، ایک پارہ اور وہ یاد کر لیتا تو مکمل حافظ قرآن ہو جاتا۔ 29 سپارے اس نے یاد کر لیے، لیکن اس کے باپ نے عالم دین کی شان میں گستاخی کر دی، جری ہو گیا۔
عالم الدین کو تکلیف دے گیا، گستاخی کر گیا، اللہ کی قسم 29 سپاروں کے بعد ایک سپارہ اس کا بیٹا یاد نہ کر سکا، 29 سپاروں پہ اٹکا ہوا رہ گیا، آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اس لیے میں کہتا ہوں یا تو عالم بناؤ اپنے آپ کو، عالم نہ بن سکو تو عالموں سے محبت کرنے والے بناؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا اور اعلیٰ حضرت نے اسلام بچایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پھیلا گئے، اعلیٰ حضرت بچا گئے۔ اللہ پاک حضور حافظ ملت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں ابھی بھی شراب نہیں ہو سکا، میں نے الحمدللہ 2 سپارے 19 اور 20 حضور حافظ ملت کے مزار شریف میں بیٹھ کر کے تلاوت کی، لیکن اندر سے ابھی ایک آواز آ رہی ہے ابھی اور 3 پارے اور پڑھنے چاہیے تھے، 5 تو کم سے کم ہوتے، تو آپ سے کہتا ہوں جانا چاہیے، فیضان لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ذات مرجع خلائق یہاں موجود ہے، روحانی ذات یہاں، ان سے آپ اپنے آپ کو مستفیض کریں، ورنہ ایسا نہ ہو سمندر کے پاس رہ کے پیاسے رہ جاؤ۔ جایا کرو فاتحہ کے لیے، جایا کرو ان کا روحانی فیض لینے کے لیے۔ سرکار غریب نواز ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص قبر کے اندر ہے اور اللہ نے اسے عالموں جیسی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، بیٹے تو مولا علی کے تھے نا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے بھی تجھے اللہ نے یہ شان کیسے عطا فرمائی، کوئی تو عالم نہ تھا؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کی خدمت کر کے کہتا تھا اے میری ماں تو دعا کر اللہ مجھے وقت دے اور میں دین کے لیے وقت نکالوں اور میں بھی عالم دین بن جاؤں۔ میری ماں کہتی تھی بیٹے تو میری خدمت کرتا ہے، اللہ تجھے عالم جیسی شان عطا فرما دے۔ تو عالم تو نہ بن سکا، ماں کی دعائیں لیتا تھا، دل میں ایک تمنا تھی عالموں جیسا بننے کی، تو اللہ نے ماں کی خدمت سے مجھے عالم جیسی شان عطا فرما دی۔ تو آپ اپنے آپ کو ذرا اس سانچے میں ڈھالو تو صحیح، سوچ یہ فکر تو پیدا کرو کہ اگر عالم نہیں ہے تو عالموں کی صحبت میں تو بیٹھا کریں، ان سے محبت تو کیا کریں۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ، کرتے ہیں آپ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں پہ میں نے چہرے دیکھے سبحان اللہ، بڑا مؤدب پایا، بڑا مہذب پایا۔ اللہ رب العزت یہاں بچے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، اور جو ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز باندھی بنا دے۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر کبیر، ایسا نہیں سب لوگوں کو دیکھا جائے، چند لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ احمد رضا بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑا اچھا ان کا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ہم کرتے ہیں اللہ کی عبادت، ہم اللہ کی عبادت کرنے تیار نہیں، حضور سے عشق کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہماری سوچیں یہ ہیں، خواہشیں یہ ہیں کہ جب موت آئے قبر میں جائیں، سیدھے قبر سے اٹھ کے جنت میں جا کے پہنچیں، جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ ایسی خواہشیں ہیں، ہم بستر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خواہشیں کیا ہیں؟ ادھر موت روح نکلے، ادھر جنت میں ہم چلے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ کو عشق رسول کی بھٹی میں اپنے آپ کو پہلے نا آپ کو مطلب کیا ہے جلانا پڑے گا، حضور کی محبت میں آپ کو تپنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا۔ سبحان اللہ
یہ محبت رسول پیدا کرے، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ جوانوں آؤ میدان میں آؤ، میدان عمل میں آؤ، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہم حضور کے سچے امتی ہیں، ہم حضور کا صحیح معنی میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے آقا سے پیار عشق محبت کرنے والے ہیں۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی آگ لگائی ہے۔ ہمارا امتحان تو الیکشن کے ٹائم پر ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ادھر کدھر چلے جاتے ہیں، کس کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے امام نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی محفل فکر بھی ہے، محفل ذکر بھی ہے، یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا ہے، اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے، اپنی تہذیب اچھی کرنی ہے، اپنا کلچر اچھا کرنا ہے۔ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ اکبر کبیرہ یہ دعویٰ پیش کرنا نہ پڑے کہ آپ حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرو۔ نعرے بہت لگا لیا آپ نے، اب میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم چلے تو ہمارا چلنا بتائے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری رفتار بتائے یہ حضور کا سچا امتی ہے، ہماری گفتار بتائے یہ حضور کا عاشق ہے، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا بتائے اللہ اکبر ہم بولے تو ہماری ادائیں بولے، ہم جھوٹ نہ بولے، ہماری زبان سے اللہ اکبر کبیرہ جو کلمہ نکلے وہ صداقت پر مشتمل نکلے۔ حضور کے عاشق جب چلتے ہیں، خیر دیکھتے ہیں، اغیار دیکھتے ہیں، ان کی چال چلن کو، ان کی اچھائیوں کو، تو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب امتی اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ آج اغیار جو ہے نا وہ تمہاری تعلیمات کو نہیں پڑھیں گے، وہ تمہاری کتاب کو، تمہارے کلام کو نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر کبیر وہ تمہارے مذہب کو نہیں پڑھیں گے، وہ ہمیں پڑھتے ہیں۔ کس کو پڑھتے ہیں؟ زور سے بولو۔ وہ ہمیں پڑھتے ہیں، وہ ہماری عادتوں کو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق و اطوار کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ وہ ہمارے لباس وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا سچائی میں جا کر کے بتائیں، آپ اللہ اکبر کبیرہ انصاف کا چشمہ لگا کر کے مجھے جواب دے، کیا ہمارا رویہ مسلمانوں جیسا رہ گیا ہے؟ کہ اللہ اکبر کبیرہ ہمارا لباس، ہماری وضاحت؟ نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم نے کس کی طرح وضاحت کی ہے؟ وضاح میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اخلاق کتنا گندا ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اخلاق پہ بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ اخلاق اتنا گرا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ استغفار معاذ اللہ، کہ جب وہ بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر نشتر چلاتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مذہب ہم سے نہیں کہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور کہتے ہیں جس سے بھی ملو مسکرا کر کے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اللہ اکبر کبیرہ جب ہم بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم بڑے مسکرا کر کے ملتے ہیں، لیکن جب غریبوں سے ملتے ہیں تو ہمارے اخلاق، ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ نہ گفتگو حالات بن جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنے گندے اخلاق جو ہم نے کی ہے، کیا ان کو صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو سیقل کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ اخلاق اچھے کر لو، اللہ اکبر کبیرہ اپنے رویے اچھے کر لو، اپنی گفتار و رفتار اچھے کر لو۔ حیرت ہے خدا کی قسم اس قوم پہ، اللہ اکبر کبیرہ عیسائی المغربی تہذیب کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں جنہیں مدینے کے تاجدار نے اپنی تہذیب دی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نواسا حسین
حسین ہمیں دیا تھا، امام حسن جیسا اپنا نواسا ہمیں دیا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات ہماری بیٹیوں کے لیے تھی، ہماری بچیوں کے لیے تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کم کر دو، کم کر دو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی طبیعت سے نماز، اپنی مرضی سے نماز پڑھتے، اپنی طبیعت سے نماز، لیکن سرکار بغداد کی کاش تعلیمات کو پڑھے ہو سے پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ آپ سوچو تو صحیح، کس منہ سے غوث پاک کا سامنا کریں گے؟ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ سلطان باہو نے فرمایا بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ سرکار شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا بے نمازی کو ادھار مت دینا، جو خدا کا قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے اس سے امید رکھتے ہو وہ تمہارا قرضہ واپس کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ اللہ رب العزت نے عبادت کا تقاضا کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم جو اللہ رب العزت نے اسی آیے کریمہ میں دیا وہ ماں باپ کی اطاعت کے متعلق دیا۔ اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارے رویے ہمارے ماں باپ کے متعلق کیا ہے؟ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج ہمارا باپ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ہماری ماں ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، وہ یہ اللہ اکبر خوف کرتی ہے پتہ نہیں بگڑا ہوا بیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہوگا۔ باپ کو ڈر لگتا ہے نامعلوم کہاں سے اپنی گفتگو کا یہ بدبخت آغاز کرے گا، جس سے اس کا باپ ڈرنے لگے، جس بیٹے سے اس کی ماں ڈرنے لگے۔ سوچو اس بچے کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور ہم کون سا حسن سلوک پیش کر رہے ہیں؟ باپ ہم سے اللہ اکبر کبیرہ کچھ پوچھنے لگے، کہاں سے آ رہے تھے، کہاں گئے تھے، کیا ہم سیدھے الٹے جواب دیتے ہیں؟ کیا تم ٹھیکیدار ہو ہماری مرضی ہم جہاں چاہیں چلے جائیں، ہماری مرضی ہم جہاں سے جائیں؟ بڑی بات کہنے جا رہا ہو، کسی کو برا لگے تو معاف کر دینا۔ لوگوں نے ماں باپ کو چھوڑ رکھا ہے اور پیر فقیروں کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو کتنے ہی پیروں کے دامن پکڑ لینا، کوئی پیر تجھے نہیں بچائے گا، کوئی اللہ اکبر فقیر تجھے نہیں بچائے گا۔ لوگ پیروں کی دستبوسی کرتے ہیں، لوگ عالموں کی دستبوسی کرتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا عالموں کی دستبوسی نہ کرو، عالموں کے ہاتھ چومو، پیروں کے بھی ہاتھ چومو، مشائخین اعظام کے بھی ہاتھ چومو، اپنے اسلاف کے بھی ہاتھ چومو، اپنے بزرگوں کی بھی دستبوسی کرو، لیکن خدا کی میں کہتا ہوں سب سے بڑا پیر اگر کوئی تیرے لیے ہے تو وہ تیرا باپ ہے۔ اپنے باپ کے بھی ہاتھ چوما کر، اگر کوئی سب سے بڑا مرشد ہے تیرے واسطے تو وہ تیری ماں ہے، اپنی ماں کے قدم چوما کر۔ اللہ کی قسم جنت کے لیے مارے پھرتے ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، اور میں تجھے بتاؤں جنت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کہیں اور نہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ بڑے بڑے پیر تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے عالموں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، ان کی اللہ اکبر دستبوسی کرتے ہیں۔ میں مخالف نہیں، کیجئے، لیکن اپنے باپ کو مستثنی مت کیجئے اس کام سے، اپنے باپ کو اللہ اکبر کبیرہ اس کام سے محروم مت کیجئے۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھیے، اللہ اکبر، وہ ان پڑھ باپ اس کی قدم بوسی کیجئے، وہ آپ
دیکھتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو ثواب باپ کے چہرے کو دیکھنے میں ملتا ہے، جو ثواب ماں کے چہرے میں دیکھنے میں ملتا ہے، وہ ثواب کسی پیر فقیر کے چہرے کو دیکھنے میں نہیں ملا کرتا ہے۔ لہذا اپنی ماں کا چہرہ دیکھا کرو، اپنے باپ کا چہرہ دیکھا کرو، باپ کی قبر پہ جایا کرے، اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرے، اور جب اس کی پہلی نظر اپنی ماں کی قبر کی مٹی پہ پڑا کرتی ہے، اپنے باپ کی قبر پہ پڑا کرتی ہے، ادھر دیکھتا باپ کی قبر کی مٹی کو ہے، بیٹا دیکھتا ہے ماں کی قبر کی مٹی کو، اللہ تعالیٰ اس مٹی کے دیکھنے سے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دی۔ کی شان میں شعر پڑھ لگے تھے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ماں وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس عنوان پہ تقریر کرو تو راتیں درکار ہیں، راتیں بیت جائیں، ارے جو ماں اللہ اکبر 9 مہینہ اپنے شکم میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، اپنا دودھ خون جگر پلاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ پھر عمر بھر اپنے دل میں رکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ناکامی کے شکار ہو، اللہ اکبر اگر کامیابی نہیں ملتی، میرے پاس بھی ٹیلی فون آتے ہیں، میرے پاس بھی لوگ فون کر دیا کرتے ہیں، میں نے کہا کہاں سے؟ بولے فلاں جگہ سے بولے، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ یہ ہے ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہو، جواب ملتا ہے حضرت کاروبار نہیں چلتا، ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں، اللہ اکبر کبیر جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہم سکسیس نہیں ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ میں نے کہا اگر تجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نقلی پیر کی اللہ اکبر قدم بوسہ۔ آپ پریشان ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ان کی دوا بچہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پیر کے آستانے کی جمعرات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دھڑلے سے کہتا ہے کوئی مرے یا جیے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آج جمعرات ہے، مجھے تو پیر کے آستانے پہ جھاڑو لگانی ہے، مجھے تو پیر کے آستانے پہ حاضری دینی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ماں کا دامن تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، اگر باپ کا دامن تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ 1 نمبر 2 نمبر پیر کی بات نہیں کرتا، اگر پیرانے پیر کا بھی، دستگیر کا بھی، روشن ضمیر کا بھی، سیدنا شیخ عظمت والدین کانفرنس علامہ ناظم رضا صاحب خلا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ، اسلامیہ ڈرامہ بنا دیا، تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کون سی شریعت اللہ اکبر کبیرہ ہماری بھولی بھالی مطلب کیا ہے، سیدھی سادھی مطلب کیا ہے، عوام کو لوگ بتا رہے ہیں، نئے پیر آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ ہمیں دیکھ لو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین، لوگوں پر گلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایمان کے لٹیرے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان کے لٹیرے آ رہے ہیں، آپ سے چادر کے نام پہ آپ کو لوٹیں گے، اور قوم کے نوجوان نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے کہ مجھے تو مطلب کیا ہے، مزار پہ جانا ہے، مجھے تو چادر پیش کرنی ہے، مجھے تو لنگر کرنا، مجھے تو نیاز کرنی ہے، وہاں جا کر کے قیمتی چادریں چڑھانا، وہاں جا کر کے اس چادر کے پیسوں کا شاید کوئی اور مستحق تھا جسے تم دے نہ سکے، تم نے مستحق کا حق اس تک نہ نہیں پہنچایا ہے، آپ نے چادر پیش کر دی، شام کو وہی چادر اتر کے پھر دکاندار پہ پہنچ گئی، پھر کوئی اگلے دن گیا، اللہ اکبر کبیرہ زائر، اس نے جا کر کے چادر کو خریدا، پھر جا کر کے چادر اس نے مزار پہ پیش کر دی ہے، ایک چادر وہاں پہلے آلریڈی موجود ہو، اللہ اکبر دوسری چادر کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سے دین پہ آپ عمل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی تقریریں آپ سنتے ہیں، پتہ نہیں کس کا دامن آپ نے پکڑ رکھا ہے، یہ دین نہیں ہے جس کو آپ نے سمجھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے لوگ لفافے دے کر کے وہاں آتے ہیں آستانوں پر سجادہ نشین کو، اللہ اکبر کبیرہ، نہ وہاں دیکھو نہ کوئی مدرسہ چل رہا ہے، وہاں دیکھو نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ اللہ اکبر کبیرہ تعلیم قرآن کو عام کیا جا رہا ہے، بس قوالی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنا پیٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی بلڈنگ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں غریب نواز جوان تیری چادر سے خوش نہیں ہوں گے، صابر پاک
تیری چادر سے خوش نہیں ہوں گے، اعلیٰ حضرت تیری چادر سے خوش نہیں ہوں گے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تیری چادر سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ حضور حافظ ملت تیری چادر سے خوش نہیں ہوں گے۔ اگر تو حافظ ملت کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو سیدنا غریب نواز کو خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو سرکار اللہ اکبر کبیرہ شیخ بغداد کو خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو امام اہل سنت کو خوش کرنا چاہتا ہے، اگر تو اولیاء اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو چادر کو پیش مت کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کی غریب بچی، اگر کوئی یتیم بچی ٹھنڈ کی وجہ سے اللہ اکبر کانپ رہی ہو، تو ایک چادر خرید کے اس یتیم بچی کے سر پہ ڈال دے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر ڈال دے، کسی اللہ اکبر کبیرہ غریب کا سہارا بن جا، وہ چادر وہاں نہ چلا کر کے اتنے پیسے سے کسی بے سہارے کا سہارا بن جا، کسی بے آسرے کا آسرا بن جا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم حافظ ملت بھی اپنی قبر سے خوش ہو جائیں گے، سرکار غریب نواز بھی تجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں غریبوں کی بچیاں اللہ اکبر سردیوں سے ٹھٹرتی رہے، کانپتی رہے، اللہ اکبر کبیرہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کا سہارا گزر جانے کے بعد ہوٹلوں پہ چائے کے کپ دھوتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کی گالیاں کھاتے رہے، اور تم امیر مزار والوں کو مال مار کرتے ہو۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ سب لوگ مل کر کے کسی یتیم بچے کو اچھی شکشا دلا دو، اسے تعلیم دلا دو، خدا کی قسم اس سے اسلام آگے بڑھتا نظر آئے گا، اسلام ترقی کرتا نظر آئے گا، تم میں بھی خوشحالی نظر آتی چلی جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، شاید آپ کو کڑوا لگے لیکن عمل کرنے تو کامیاب ہو جائیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب عمل کر کے دکھائیں، میدان عمل میں آئے۔ عرض کر رہا تھا حضرات، یہ ماہ کوئی تعویذ مت مانگو، اللہ اکبر کوئی وظیفہ مت پوچھو، کوئی چلہ مت کرو۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم ناکام ہونا تو جب گھر سے نکلو یہ وظیفہ کر کے جاؤ، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھو، اپنی ماں کے پاس بیٹھو، باپ کے ہاتھ چومو، اپنی ماں کے ہاتھ چومو، سر پہ رکھوا لو، 150 1000 500 روپے جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے وہ جیب والیٹ سے نکالو، ماں کی جیب میں ڈال دو، باپ کے اللہ اکبر کبیرہ پاکٹ میں ڈال دو، ہاتھ چوم کے ماں باپ کے سر پہ رکھوا کے ماں کے قدموں میں سر رکھ کے ایک جملہ، ماں کا کتنا بڑا جملہ ہوتا ہے جب بیٹا ماں کی دعا لے کر کے نکلتا، ماں کہتی ہے جا بیٹے اللہ تیری حفاظت کرے۔ بتاؤ کیسا فیل کرتے ہو؟ ایسا لگتا خدا کی قسم اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میری حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ باپ کا ایک جملہ، جب بچے جو نا اللہ اکبر پریشان ہو جاتے، باپ کہتا ہے پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ ایک جملہ جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ بچوں کو کتنا سکون دیتا ہے۔ ایک جملہ، اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلو، اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے گھر سے نکلو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے گھر سے نکلو۔ پھر دیکھو میرا دعویٰ ہے دنیا فیل ہو سکتی ہے، دنیا ناکام ہو سکتی ہے، لیکن جو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے ماں باپ کے ہاتھ چوم کر کے گھر سے نکلتا ہے وہ ناکام ہو کر واپس نہیں آتا ہے، وہ کامیاب ہو کر کے واپس آتا ہے۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ماں کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ حضرات صبح کو جب کلاس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پہنچے تو آپ کے شاگردوں نے سوال کیا حضرت آج رات ہم نے آپ کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ دو بچے بولے خواب دیکھا تھا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق بولے پہلے تمہارا سنتے ہیں اس کے بعد تمہارا خواب سنیں گے۔ ایک شاگرد اسٹوڈنٹ آپ کا کہنے لگا حضرت رات میں سویا ہوا تھا، آپ کے متعلق میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ کی داڑھی سے نور چھن چھن کے نکل رہا تھا۔ دوسرا بولا قسم خدا کی جو خواب اس نے دیکھا ہے آپ کے متعلق
متعلق وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے آپ کے متعلق۔ اتنا سننا تھا حضرت شیخ ابو اسحاق رونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دامن آنسو سے بھیگ گیا، تر پتر ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ آپ کے شاگرد کہنے لگے حضرت آپ کو بلانا مقصد نہیں تھا، حضرت آپ کو تڑپانا مقصد نہیں تھا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں شاگرد ڈر گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت بے تحاشا برملا تڑپ رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا شاگردوں تمہارے خواب کی تعبیر ہی تو مجھے تڑپا رہی ہے، تمہارے خواب ہی کی تعبیر تو اللہ اکبر کبیرہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کیا مطلب حضرت ہمیں تو آشنا کرو، ہمیں تو بتاؤ ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت شیخ ابو اسحاق نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، اے بیٹے بھائی عشاء کی نماز پڑھ کے وظیفے سے فارغ ہو کے جب میں اپنے گھر کو پہنچا تھا سب گھر والے اللہ اکبر محو استراحت ہو چکے تھے۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، میری والدہ نے دروازہ کھولا، میں گھر کے اندر جب پہنچا اللہ اکبر کبیرہ میں ماں کی محبت میں ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ گیا اور میں نے اپنی ماں کی پیر دبانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر حضرت شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں اے میرے شاگردوں میرے بیٹوں میں اپنی ماں کے پیر دباتا رہا، میں اپنی ماں کے قدم دباتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ اسی عمل کے دوران میں نے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا۔ زور سے بولو کیا کیا؟ ماں کے قدموں کو چوم لیا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ماں کے قدموں کو چوما، میں نے ماں کے قدموں کو چوما تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی میرے نبی کی۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ماں کے نام پہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک ہاتھ دونوں ہاتھ سلامت دیے ہیں، ایک ہاتھ باپ کے نام پہ اٹھا لو، دوسرا ہاتھ ماں کی محبت میں اٹھا لو۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں عمر بڑھانے کی نیت سے بولو، اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں مغفرت کی نیت سے بولو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کے قدموں کو چھوما تو یہ داڑھی بھی ماں کے قدموں سے لگ گئی، ماں کے قدموں سے لگ گئی۔ فرماتے ہیں میرے شاگردوں جو داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جائے اس سے نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ آج میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج ایک فیشن آیا ہے عمرے کا، لوگ جاتے ہیں اچھی بات ہے عمرہ کرنا چاہیے، عمرے سے جو ہے نا انسان مالدار ہوتا ہے، حج کرنے سے بھی امیر ہوتا ہے، شادی کرنے سے بھی امیر ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اگر دائرے میں رہ کر کے کی جائے عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ، حج کرو مالدار ہو جاؤ، شادی کرو مالدار ہو جاؤ۔ لیکن وہ جو صرف نام کے لیے عمرہ کرتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کو تڑپا کے سب سے معافی مانگ کے معاف کر دینا۔ اب تو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ آن لائن معافی مانگ رہے ہیں، جاننا پہچان اور معافی مانگ رہے ہیں۔ جن کا حق کھایا ہے، جن کا دل دکھایا ان کے پاس جانا تیار نہیں، ان سے معافی مانگنے تیار نہیں، اور جنہیں جانتے نہیں پوسٹ کر دی بس میں جا رہا ہوں فلاں تاریخ میں معاف کر دینا۔ یہ کون سا دین آپ نے سیکھا؟ یہ کون سے دین پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو وہ جو نوجوان اپنی ماں کو ناراض کر کے نا بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب حضور کے روزے پہ جاتے ہیں نا، اور جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کے جاتا وہ بھی حضور کے روزے پہ جاتا، دونوں میں بڑا ڈیفرنس ہے۔ سنیں، بڑے کم نصیب تھے ہم جو دیار تک نہ پہنچے، بڑے کم نصیب تھے ہم جو دیار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ جو ماں باپ کو ناراض کر کے جاتے ہیں نا تو وہ در یار تک، حضور کے در تک جاتے ہیں، حضور کے دل میں نہیں جاتے۔ جو ماں باپ کی دعائیں لے کے جاتے ہیں نا وہ حضور کے دل تک جاتے ہیں۔ بڑے کم نصیب تھے ہم
جو در یار تک نہ، جو دیار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، اور طرف کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مالک ابن دینار یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نیک انسان ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، جب میں حج کرنے کے لیے گیا بڑا کراؤڈ تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، تو میں رات کو جب سونے کے لیے چلا تو میں نے کہا اے اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ آواز آئی، واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، سنو اللہ اکبر کبیرہ۔ آواز آئی، ایک ہے اس کا نام محمد ابن ہارون بلخی ہے، وہ کہتے ہیں میں صبح کو اٹھ کے وہاں پہنچا، جا کے دیکھا تو خیمے لے گئے، میں لوگوں سے پوچھا محمد ابن ہارون بلخی سے ملنا، لوگوں نے کہا وہ تو بہت نیک ہے، کھلا جگہ ملے گا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے، تضاد ہے بات میں۔ پہنچے ان کے پاس، وہ سلام نماز پڑھ لیتی، سلام پھیرا، انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا محمد ابن ہارون بلخی نے، اور سلام کا جواب دے کر کے کہا اے مالک ابن دینار ٹھیک ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ادھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے، ادھر اس کی بصیرت دیکھو کہ سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر میرا نام لے کر کے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری بصارت کا جواب نہیں، اور لوگ تمہارے مطلب متعلق اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، تم نیک ہو، لیکن یہ بتاؤ تمہارے متعلق یہ بات کیوں بتائی گئی ہے تمہارا حج قبول نہیں ہوا؟ تو اللہ اکبر محمد ابن ہارون بلخی کہنے لگے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں 23 سال سے، یہ 24واں سال ہے، میں متواتر کنٹینیو آ رہا ہوں، میرا ہر سال حج رد کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا مجھ سے آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارا حج رد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آخر تم نے کون سی ایسا جرم کیا ہے؟ تو محمد ابن ہارون بلخی کہتے ہیں اگر تم سنو گے تو نفرت کرو گے۔ محمد مالک ابن دینار کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم مجھے بتاؤ نفرت نہیں کریں گے۔ تو محمد ابن ہارون بلخی نے کہا تھا میرا قصور یہ تھا اللہ نے مجھے بہت دولت دی تھی، میں امیر ہو گیا، جب میں امیر تھا تو اپنی دولت سے میں گناہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جو تھا نا میں اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک ابن دینار سے محمد ابن ہارون بلخی کہتے ہیں میں شراب بھی پینے لگا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، شراب کے نشے میں جب مغرب کے وقت گھر میں آیا میں نے کھانا مانگا، میری ماں نے مجھ سے کہا کہ شرم کر محمد ابن ہارون بلخی، اگر تیرا روزہ نہیں ہے تو گھر میں تو سب لوگوں کا روزہ ہے، اللہ اکبر تھوڑا انتظار کر لے، ویٹ کر لے، بعد میں کھا لینا۔ وہ کہتا مجھے میری ماں کی بات اچھی نہ لگی، میں نے تھپڑ مار دیا، میری ماں تنور میں جا کر کے گر گئی، لوگوں نے مجھے پکڑا اور مجھے گھر کے اندر بند کر دیا۔ میں پوری رات اللہ اکبر چیخ و پکار کی آواز سنتا رہا، لیکن شراب کے نشے میں تھا، میں اٹھ نہ سکا۔ مالک ابن دینار سے محمد ابن ہارون بلخی کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی سامان اکٹھا کر کے جا رہی ہے، میں نے کہا کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا تھا مجھ سے کہ تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مار کے تیری ماں تنور میں جل گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ وہ کہنے لگا مجھے کیوں بیدار نہیں کیا، مجھے کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تو لوگوں ان کی بیوی نے کہا تھا کہ محمد ابن ہارون بلخی تیری ماں کی وصیت تھی کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ بھی مت دکھانا، میرے بیٹے کو میرا چہرہ بھی مت دکھانا۔ یہ تو واقعہ ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کی اتنی نافرمانی کی، اتنی نافرمانی کی، ماں پہ لقوہ گر گیا، لقوہ پیرالائز پڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کو دیکھنے نہیں گیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، وہ اپنی ماں کو جب دیکھنے کے لیے پہنچا، خدا کی قسم اس سے کہا گیا کہ تمہارا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے اللہ اکبر اسی وقت جب سانسیں چل رہی تھی ماں نے اپنا چہرہ ایک سائڈ سے جس طرف رکھا تھا دوسری سائڈ کی طرف کر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ مجھے بتاؤ جس سے ماں چہرہ پھیر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اپنی ماں کو ناراض کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں رمضان شریف کے مہینہ یہ جو رمضان گزرا ہے، آگرہ شہر کی بات ہے، آگرہ کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے اپنی ماں کو اللہ اکبر کبیرہ اتنی ذلت کی موت اللہ اکبر مارا۔ آپ اندازہ
انداز نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان شریف کا مہینہ تھا، میرے بھی واٹس ایپ پہ یہ پوسٹ آئی، میں بنگلور میں تھا، اللہ اکبر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے گھر سے بیوی بچوں کو لے کر کے نکل گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ماں کو اکیلا چھوڑ گیا۔ جب محلے والوں کو تعفن، محلے میں تعفن بدبو پھیلی، محلے والے آئے، دروازہ توڑا، جب اندر جا کر کے دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، پیشاب پخانہ کپڑے میں نکلا ہوا ہے اور وہ انتقال کر چکی ہے۔ اس کے بیٹے کو جب پکڑا گیا تو اس مردود شیطان رجیم نے کہا تھا کہ میری ماں سے میری بیوی الکس آ گئی تھی، میری بیوی تھک گئی تھی، اس کے پیشاب پخانے کو اٹھاتے اٹھاتے، اللہ اکبر، اس کو کھانا کھلاتے کھلاتے، میری ماں کی خدمت کرتے کرتے، مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اولاد اتنی بے غیرت ہو جائے، جب اولاد اتنی بے شرم ہو جائے، جب اولاد اتنی بے حیا ہو جائے، میں نے خود دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر پیر صاحب آ جائے، اتنے اتنے لمبے دسترخوان بچھا کرتے ہیں، ہر قسم کے کھانے دسترخوان پہ رکھے جاتے ہیں، ہر کوالٹی کا اللہ اکبر کبیرہ کھجور دسترخوان پہ رکھی جاتی ہے، ہر کوالٹی کا اللہ اکبر مطلب کیا مٹھائی دسترخوان پہ رکھی جاتی ہے، لیکن باپ جب بیمار ہے تو یہی بیٹا کہتا ہے میرا حساب نہیں ہے، اس کی دوا کے لیے، اس کے علاج کے لیے میرا حساب نہیں ہے۔ اور نادان، یاد رکھنا، یہ تیرا باپ ہے، اس کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میں فیصلہ کر کے آیا ہوں، پوری زندگی آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ میرے نبی فرمائے ماں سے اجازت لے کے آئے ہو، باپ سے اجازت لے کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ عرض کرتے آقا اپنے والدین سے اجازت لے کے آئے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے والدین تمہیں اجازت دے رہے تھے تو رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ عرض کرتے آقا ماں بھی رو رہی تھی، باپ بھی رو رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے ارجع الیہما، ارے جس باپ کو رلا کے آئے ہو، جس ماں کو رلا کے آئے ہو، پلٹ جاؤ، جا کے باپ کو راضی کر لو، باپ ماں کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، علماء اہل سنت، علامہ ناظم رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ عزیزان اسلامیہ، عرض کر رہا تھا یہ جب اولاد اس طرح اپنے ماں باپ کی مطلب کیا ہے نافرمانیاں کرنے لگے، اولاد اپنے ماں باپ کو دکھ دینے لگے، اولاد اپنے ماں باپ کو ستانے لگے، تو پھر وہ اولاد ترقی کر سکتی ہے؟ وہ لوگ ہرگز ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر ترقی چاہتے ہو، ترقی کا مدار تمہارے گھر میں ہے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ احمد رضا صاحب کو اور ان کے بھائی مولانا ابو ہریرہ صاحب کو، ان تمام علماء کرام کو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ انہوں نے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد رشتے ناطے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ! اتنی عظیم محفل سجا کر کے، یہ اتنا عظیم اہتمام کر کے، اتنا بڑا انتظام کر کے، اتنا بڑا انسلام کر کے یہ پیغام دیا ہے ان نالائق بیٹوں کو جو اپنے ماں باپ سے پیچھا کٹا رہے ہیں کہ بس وفات ہو جائے، پردہ کر جائے۔ پردہ مانگتے ہو ماں باپ کا؟ ماں باپ سے اچھا کوئی سایہ نہیں ہے۔ یا اگر بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے تو ان سے بڑا کوئی سایہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماں باپ سے پیچھا مت کٹاؤ۔ یہ ناراض ہو کے چلے گئے نا، پوری زندگی بربادی کا، اللہ اکبر کبیرہ، بربادی کا مطلب کیا ہے؟ دھبا تمہارے پیشانیوں پہ لگا رہے گا، سب میں گھومتے رہو گے، ناکام ہی ناکام رہو گے۔ ماں باپ گزر گئے ہیں تو ان کے لیے اصالہ ثواب کیجیے، ماں باپ کی قبر پہ جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماں باپ ہیں جو قبروں میں تڑپتے ہیں، یار یہ حالات ہیں۔ کوئی جاتا ہے بیٹا، کسی کا جاتا ہے، وہ جا کر کے اصالہ ثواب کرتا ہے، لیکن کچھ ہیں دفن کر کے آگے 30-40 کیا، پھر قبرستان پلٹے نہیں۔ اتنے بغیرت ہیں، وہ جاتے ہیں شب برات میں، پھر جا کے پوچھتے ہیں ہماری اماں کی قبر کون سی تھی، ہمارے ابا کی قبر کون سی تھی؟ 1 سال بھی بھول گئے، نشان تک یاد نہیں رہا، جاتے تو انہیں پتہ بھی ہوتا۔ حضرات، یہ ماں باپ قبروں میں تڑپتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہمارے بیٹے سے بھی جا کر کہے کہ وہ آ کر کے ہماری بھی خبر لے، کوئی آ کر کے جا کر کے ہمارے بیٹے سے کہے وہ بھی ہمارے لیے اصالہ ثواب کرے۔ اولاد اچھی چھوڑ کے جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اور جب اولاد اچھی چھوڑ کے جاؤ گے نا تم، تو
عزیزان ملت اسلامیہ یہ تمہارے لیے ایصال ثواب کریں گے، فرشتے تمہیں قبروں میں بشارت دیں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، تم کہو گے اللہ میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کر رہا، میں تو قبر میں لیٹا ہوں، میرا درجہ لیول کیسے بڑھ گیا؟ آواز آئے گی تیرے بیٹے نے فلاں نیکی کی ہے اور تجھے ایصال کر دی ہے، لہذا تیری نیک اولاد کی وجہ سے تیرا لیول بڑھا دیا گیا، تیرا درجہ بڑھا دیا گیا۔ نیک بچے یہی کہتے ہیں مغرب پڑھ کے، فجر پڑھ کے، ظہر پڑھ کے، عصر پڑھ کے، عشاء پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے کہتے ہیں اے اللہ یہ نماز فجر میں نے پڑھی ہے، یہ جو اس کا جو تو مجھے ثواب عطا فرمائے میں اپنی جانب سے اپنے باپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ اچھے بیٹے کہا کرتے ہیں، نالائق کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ قرآن پڑھتے تو کہتے ہیں اے اللہ یہ پارہ میں نے تلاوت کی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اس کا ثواب جو تو مجھے عطا فرمائے یہ میرے باپ کی روح کو میں بخشتا ہوں، اللہ پہنچا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو فوراً باپ کا لیول کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، درجہ کیا ہے؟ بولو، بڑا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اتنا تو بنا کر کے چلے جاؤ، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے چلے جاؤ، اپنے بچوں کی ایسی تعلیم کر کے دے کر کے جاؤ کہ آپ کو قبر میں نہ محروم رہنا نہ پڑے کہ آپ کا پڑوسی کا بچہ اللہ اکبر کبیرہ قبرستان جا کر کے ایصال کرے اور آپ کا بیٹا آپ کی خبر نہ لے، تو اس کے مجرم آپ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم نہیں دی۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت اور انوار کی بارش عطا فرمائے۔ حاجی مسعود احمد صاحب اللہ نے ایک بیٹا نہیں دو بیٹے حضور کے نوکر بنائے ہیں، حضور ان راہوں پہ چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ جن راہوں پہ چل کے حضور کا عشق آتا ہے، حضور کا پیار آتا ہے، حضور کی عقیدت آتی ہے، حضور کی محبت آتی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، آج میں صاحب اس بات کو ختم کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بھلے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے تو وہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، مسجد کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ صبا وہ چلے، زور سے بولو سبحان اللہ، صبا وہ چلے، یہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اب آپ بتائیے 2-4 منٹ اور سن سکتے ہیں؟ اچھا میں نے ماں باپ کا مقام بتایا، لیکن اب یہ بتاؤں نا ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بچے کہیں گے یار سب ہمیں کہہ دیا، یہ ماں باپ کی کچھ ذمہ داری ہے نا۔ یہ اشرفیہ حضور حافظ ملت نے اللہ اکبر باغ لگایا تھا، علم کا باغ لگا دیا، مرکز ہے یہ علم کا، سمجھ رہے آپ؟ تو باہر کے بچے آئیں اور تعلیم حاصل کریں، اور آپ کنویں کے پاس رہ کر، سمندر کے پاس رہ کر کے آپ کے بچے پیاسے رہیں، تو آپ سے زیادہ محروم کون ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامی، تو یہ جو اولاد اتنی نیک بنتی ہے، حافظ، قاری، حضور کی عاشق، آل رسول سے محبت کرنے والی، علماء کی وفادار، تو ضرور ماں باپ کی قد و کابش ہوتی ہے، ماں باپ کی جہد مسلسل اس میں شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں اولاد کیسے نیک بنتی ہے، اس میں ماں باپ کا دخل کتنا ہوتا ہے، ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے۔ بس بات ختم کر لو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا اولاد کیسے ملتی ہے؟ اولاد ملتی ہے نکاح کرنے سے، زور سے بولو، نکاح نہ ہوتا تو اولاد ہوتی؟ اونچا بولو، تو اصل کیا ہے؟ بولو، نکاح ہے، نکاح سے ہی اولاد حاصل کی جاتی ہے، زور سے بولو، کیا حاصل کیا جاتا ہے؟ نکاح سے اولاد حاصل کی جاتی ہے۔ اب یہ جو نکاح کرنے میں چوک ہو رہی ہے، اولاد نافرمان بن رہی ہے، کہیں ایسا تو نہ جو اصل ہے وہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہو، وہیں پہ چوک چل رہی ہو، وہیں پہ اللہ اکبر غلطی ہو رہی ہو، آؤ اس کا ازالہ کر دو، نکاح کرو، اور جب نکاح کرو اولاد سلمان خان، شاہ رخ خان ان جیسی بے حیا نہیں چاہیے،
بلکہ حافظ قرآن چاہیے، حضور کی وفادار چاہیے، آل رسول کی وفادار چاہیے، صحابہ کرام کی وفادار چاہیے، اللہ رسول کی باقی نہیں فرما بردار چاہیے۔ تو کیسے نکاح سے فرما بردار اولاد ملتی ہے، اور کن نکاحوں سے اولاد جو ہے اللہ اکبر کبیرہ غدار بن جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جہاں غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کو دور کر لو، جہاں تک ممکن ہو نکاح کو آسان کر لو۔ کیا کر لو؟ اونچا بولو، نکاح کو آسان کر لو۔ اور جب کسی کی بیٹے کا انتخاب کرو بیٹے کے لیے تو دینداری کی بنیاد پہ کرو۔ کس کی بنیاد پہ کرو؟ دینداری کی بنیاد پہ کرو۔ فاظفر بذات الدین، جب تم دیندار لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر کے لاؤ گے تو میں نہیں کہتا، میرے نبی گارنٹی دے رہے، میرے آقا گارنٹی دے رہے، میرے آقا فرما رہے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس بات کو تمام کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے نام سنا ہے ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یعنی عبداللہ کے والد کا نام مبارک تھا۔ دیکھو نیک اولاد کیسے ملتی ہے، نیک اولاد تحفہ ہے خدا کا کیسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مبارک کی جوانی ہے، حضرت مبارک گھر سے قریب ہے، مخلوق الحال ہے۔ ایک تاجر کے باغ میں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک باغ مالک تھا، اس کے باغ میں کام کرتے تھے، رکھوالی کرتے تھے۔ انار کا باغ تھا، وہ ترکی تاجر تھا، ترکی تاجر۔ حضرت مبارک اس کے باغ میں اناروں کی دیکھ بھال رکھوالی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ترکی تاجر اپنے باغ میں سیر کرنے کے لیے آیا اور وہ باغ میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت مبارک سے کہا، مبارک میٹھے میٹھے ذرا انار لے کر کے آؤ۔ حضرت مبارک گئے، اناروں کو توڑا، ٹوکری میں رکھا، لا کر کے پیش کر دیا۔ جب باغ کا مالک اناروں کو نکھولتا ہے، انار اللہ اکبر کبیرہ، اس کے دانے ہاتھ پر رکھتا ہے، زبان پر رکھتا ہے، اللہ اکبر جیسے ہی دانتوں سے چباتا ہے، اس کا رس اس کے حلق تک پہنچتا ہے، تمام حلقوم کھٹا ہو جاتا ہے، تمام اللہ اکبر دانے کھٹے نکلے۔ اس نے دوسرا انار توڑا، اس کے دانے نکالے، ہتھیلی پر رکھ کے زبان پر رکھے، دانتوں سے چبائے، جیسے ہی رس نکلا حلق میں پہنچا، اللہ اکبر سارا حلق کھٹا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلام، پوری ٹوکری کے اناروں کو کھول لیا، ہر دانہ اس کا کھٹا نکلا۔ مبارک تو باغ مالک غصہ ہوا، برہم ہوا، مبارک تمہیں اتنا وقت ہو گیا اور تمہیں یہ بھی آج تک تمیز نہ ہو سکی کہ کون سا انار میٹھا ہوتا ہے، کون سا انار کھٹا ہوتا ہے۔ مبارک سے باغ مالک نے پھر کہا تھا کہ دوبارہ جاؤ، میٹھے میٹھے انار لے کر کے آؤ۔ تاکید کر دی، تاکید، میٹھے میٹھے انار چاہیے۔ مبارک پھر پہنچے گا میٹھے میٹھے انار لینے کے لیے، لیکن انہیں کیا پتا تھا میٹھے کون سے انار ہوتے ہیں۔ پھر توڑے لا کر کے پیش کر دیے، اللہ اکبر، پھر وہی اناروں کی حالت رہی، سب کے سب انار پھر کھٹے کے کھٹے رہے۔ مبارک پہ وہ غصے ہو کر کے بولے، اے مبارک تمہیں یہ نہیں پتا کہ کھٹے کیسے ہوتے ہیں اور میٹھوں کی حالت کیسی ہوتی ہے، ان کا رنگ کلر روپ کیسا ہوتا ہے؟ تو مبارک نے کہا تھا، معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے جو ہے نا باغ میں باغ کی رکھوالی کی اجازت دی تھی، اناروں کی رکھوالی کی پرمیشن دی تھی، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے جب انار کھائے نہیں تو مجھے کیا پتا کون سا انار میٹھا ہوتا ہے، کون سا انار کھٹا ہوتا ہے۔ آج مسلمان خیانت دار نہیں رہا، امانتوں میں خیانت کرتا ہے مسلمان، پھر بھی دعویٰ یہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ میں کہتا ہوں مسجدوں کو آباد کرنا نہایت ضروری ہے، نمازی بننا نہایت ضروری ہے، لیکن جہاں نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے وہاں نمازوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تم نماز پڑھتے رہو، لوگوں کے حق مارتے رہو، تم نماز پڑھتے رہو، امانتوں میں خیانت کرتے رہو، وہ خدا کی قسم جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دو گے، جس کا حق تم نے مارا ہے، خواہ وہ تمہارا بھتیجا ہے، خواہ وہ تمہارا بھائی ہے، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ کوئی بھی ہے، جس کی زمین دبا کے بیٹھے ہو، جس کا سونا چاندی مار کے بیٹھے ہو، جس کی مزدوری مار کے بیٹھے ہو، جب تک اس کو
ادا نہیں کر دو گے اللہ تمہارے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمان یا شرم آنی چاہیے، یہ امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں جس کے نبی کی تعلیم یہ تھی۔ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، آقا کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو، جب مکے والے حضور کے قتل پہ آمادہ ہو گئے کہ محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دو اسلام مٹ جائے گا، یہ مکے والے حیران تھے، پریشان تھے۔ مکے کے چودھری، مکے کے زمیندار اسلام کے چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جب جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام کے مٹانے والے خود بخود مٹ گئے ہیں۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام سے قیامت تک زندہ رہے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو یا رسول اللہ۔ مکے والوں کی یہی خواہش تھی، اسلام مٹا دو، اسلام ختم کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، عاص ابن وائل، عاص ابن ہشام، ابو عمرو بن ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، بڑے بڑے چودھری اکٹھے ہو کر کے میٹنگیں کرتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ اسلام کا چراغ کیسے گل ہوگا۔ یہ لوگ سوچتے تھے ہو سکتا ہے محمد کو کوئی لالچ ہو سکتا ہے انہیں کچھ چاہیے، وہ کنوارے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حسین و جمیل وجیح و شکیل، انہیں لڑکی کی ضرورت ہو، اس سے نکاح کی خواہش ہو سکتا ہے انہیں دولت کی ضرورت ہو، دولت دے دو۔ پیغام بھیجا تھا حضور کے چچا ابو طالب کے پاس، پوچھو اپنے بھتیجے سے اگر وہ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی چاہتے ہیں تو ہم نکاح کرا دیں گے، اگر وہ دولت چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ہم انہیں دولت دے دیں گے، مکے کی سرداری دے دیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا چچا یہ چاند اور یہ سورج بھی میری حکومت میں ہے، میں اشارہ کرتا ہوں یہ بھی گردش کیا کرتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ان کو حسین و جمیل لڑکی کی ضرورت تھی، وہ خود اللہ اکبر کبیرہ حسن میں یکتا روزگار تھے، ایسا حسن تھا میرے مصطفیٰ کا، ایسے حسین تھے میرے مصطفیٰ، اتنے خوبصورت تھے میرے مصطفیٰ کے چاند کی چاندنی بھی حضور کے حسن کے سامنے پھیکی نظر آتی ہے، سورج کی درخشانی بھی پھیکی نظر آتی ہے۔ اللہ کی قسم زمانے کو معلوم ہے میرے مصطفیٰ کے بچپن میں جب آپ کی بہن حضرت شیما حضور کو لے کر کے جاتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہتی تھی لاؤ میرے بھائی سے مقابلہ کرو، لڑکیاں کہتی تھی آپ کی سہیلی حضرت شیما سے، اور شیما میرا بھائی کا نقشہ بہت اچھا ہے، میرے بھائی کی ناک خوبصورت ہے، میرے بھائی کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اس کی پیشانی بہت اچھی ہے۔ حضرت شیما جب حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے اور ان کی سہیلیاں آقا کے بچپن میں حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی میدان چھوڑ کر آگے فرار اختیار کرتی تھی اور کہتی تھی شیما تو جیت گئی ہم ہار گئے۔ کہا کیا ہوا؟ بولے ہوا یہ ہے تیرا بھائی اتنا خوبصورت ہے، تیرا بھائی محمد اتنا خوبصورت ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین و جمیل ہے، ہمیں اس کے ایک رخسار میں چاند تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرے رخسار میں سورج تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اتنے خوبصورت، زمانہ چمکتا ہے، میرے امام نے کہا ان کے صدقے میں چمکتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیں، وہ آئے تھے مکے والے، کہا تھا پوچھ لو کیا چاہتے ہیں، حضور نے کہا تھا چچا ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دیں۔ واہ واہ، زور سے تم نے بڑا سستا سمجھا اسلام کو۔ ابھی اللہ اکبر بولن شہر کا ایک گنڈا، ایک موالی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، بس پیدا ہو گیا مسلمان، وہ غیر مسلم بنا۔ کیا بنا؟ غیر مسلم۔ میں نے کہا یہ ٹٹو ہے، ٹٹو کرائے کے ٹٹو جو دولت کے چکر میں ایمان بیچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تو آئے حضور حافظ ملت کے دیار میں، تو آئے ہم سنی کے پاس، ہم تجھے بتائیں گے اسلام کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک رکشہ چلانے والا، ایک مزدور
جس کے جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور اس سے آ کر کے کہو کہ 1 کروڑ روپے لے لے اور اسلام کا سودا کر دے، وہ پھٹا ہوا لباس پہننے والا جس کے پیروں میں اللہ اکبر کبیرہ ٹوٹی ہوئی چوٹیاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ رکشہ چلاتا ہے، گھر کا گزر بسر کرتا ہے، وہ جواب دے گا اے وقت کے قارون، کان کھول کر کے سن لے، 1 کروڑ روپے کا اگر پوری دنیا بھی دے گا تو تیری دنیا پہ تھوک سکتا ہو، اسلام کا سودا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کل بھی بکتے تھے، آج بھی بک رہے ہیں، ہم سنی ہیں جو ہم اپنے نبی کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں، اب ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، زور سے بولو، زور سے، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھا اسلام بڑا قیمتی ہے، میرے نبی کو پھر ان مکے والوں نے قتل کا ارادہ بنا لیا کہ قتل کر دو، راستے سے محمد کو ہٹا دو، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، آقا کو قتل کرنے آ گئے۔ لیکن جب پتا چلا نا کہ امانت کس کے پاس رکھی ہیں، تو میرے نبی نے مولا علی سے کہا تھا، علی میں جا رہا ہوں یار غار ابو بکر کے ساتھ، میں اپنے ابو بکر کو لے کر کے جا رہا ہوں، علی تم کل کو آنا، علی یہ امانت ہے، میرے بستر پہ سو جانا، صبح کو اٹھنا، فلا ابن فلا کی یہ امانت ہے، اسے پہنچانا، پھر تم مدینہ آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا مرڈر کرنے، قتل کرنے آ رہے ہیں، لیکن ان کی امانت کس کے پاس رکھی ہیں؟ آقا کے پاس رکھی۔ انہیں معلوم تھا ہر جگہ گھوٹالا ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوٹالا نہیں ہو سکتا۔ آج انہی کے امتی ڈنڈی مار رہے ہیں، آج انہی کے امتی دوسروں کے حق ہڑپ رہے، ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں، پھر حج پہ حج کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ آ رہے ہیں حاجی، ایسا حج منہ پہ مارا جائے گا، ایسی نماز منہ پہ ماری جائے گی، شرم نہیں آتی؟ ایک بھیا لگژری کاروں میں گھومتا ہے اور دوسرا آٹو چلا رہا، یہی اسلام ہے، یہی خیر خواہی ہے کہ ایک بھائی مان لا دوسرا غریب کیوں ہے، اور خدا کی قسم تیری غیرت کیسے گوارا کرتی، تیرا بھائی آٹو چلا رہا ہے، اپنے بھائی کو کام پہ لگا دے، اپنے بھائی کی بھی مدد کر دے، اسلام خیر خواہی کا کام ہے، زور سے نہیں کر سکتا۔ ترکی تاجر نے اتنا سنا، بڑا امپریس متاثر ہوا، کہا میرے گھر کھانا کھا لو، کیا کھا لو؟ میرے گھر کھانا کھا لو۔ گھر کو لے کر کے آیا، دسترخوان پہ کھانے لگے، حضرت مبارک نے کھانا کھایا، ان کی تاجر گھر والے نے بھی کھانا کھایا، اس کے بعد بولا ایک بات بتاؤ مبارک، ایک مسئلہ، میرا مسئلے کا جواب دے دو، اور یہ مسئلہ سن کے تم بھی سلام پڑھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہنے لگا گھر والا، باغ کا مالک، میرا مسئلہ سنو اور اس کا جواب دے دو۔ کہا کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ بولے میرا مسئلہ یہ ہے، میرا سوال یہ ہے، میری بیٹی جوان ہے اور موضوع رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی موضوع اگر نہیں مل رہا ہے، جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا نہیں مل رہا، اب تم یہ بتاؤ میں کیسے لڑکے کا انتخاب کروں؟ اگر اچھی اولاد چاہتے ہو نا تو اچھے گھروں میں نکاح کرو، دیندار بچیوں کو اپنے گھروں کی بہو بناؤ، بہو اپنے بیٹوں کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بیٹوں کا ان کے ساتھ نکاح کرو، پھر انشاءاللہ تمہیں بچے دیندار ملیں گے۔ بچے کیا ملیں گے؟ بولو، دیندار ملیں گے، شریعت مطہرہ کے پابند ملیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مبارک نے کہا اگر تمہاری بیٹی جوان ہے اور تم رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو سن لو تیزی کے ساتھ، حضرت مبارک سنو توجہ کے ساتھ، حضرت مبارک نے کہا تھا ہم مسلمان ہیں، مسلمان، میں تمہیں بتاتا ہوں شادی کتنی چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ شادی میں لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہودی کیا دیکھتے ہیں، عیسائی کیا دیکھتے ہیں، اہل عرب اس زمانے جاہلیت میں کیا دیکھتے تھے، اور مسلمان کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ترکی تاجر نے کہا تھا مبارک بتاؤ، تو حضرت مبارک نے کہا تھا اے ترکی تاجر کان کھول کر کے سنو، اپنی بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہو، لڑکا انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو یہودیوں کے نقش قدم پہ چل کے مت تلاش کرنا، اس لیے کہ یہودی لڑکے کے اندر دولت دیکھا کرتے ہیں، اور عیسائی جب اپنی لڑکیوں کے لیے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، اور اہل عرب زمانے جاہلیت میں جب اپنے اللہ اکبر داماد تلاش کرتے تھے وہ حسب و نسب کی بنیاد پہ تلاش کیا کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت شمع بس میں ہدایت اور نوشہر بس میں جنت کی یہ تعلیمات ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत दयाले सरकार हाफ़िज़ मिल्लत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा, फज़्ल फर बिज़ात दीन। तो हजरत मुबारक से वो बोले, भाई तुमसे अच्छा तो मुझे नेक लड़का मिल ही नहीं सकता। कहा मैं तो आपके बाप का नौकर हूँ और आपकी बेटी मलका है, शहजादी है। कहा देखो मेरा कोई लड़का भी नहीं है, अकेली लड़की है, तुम मेरे दामाद भी बनो और बेटे भी बनो, और फिर बाग में तुम्हें रखवाली नहीं, बाग की मालिक बनना है। निकाह हो गया हजरत मुबारक के साथ, बाग का मालिक बना दिया। तारीख हमें बताती है उधर लड़की नेक है, इधर लड़का भी नेक है। फिर जब बेटा आता ना बेटा, तो कोई आम बेटा नहीं, हजरत अब्दुल्ला जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्ने साबित के शागिर्द शीद बनते हैं। अल्लाह गौसे पाक को देख लो, सरकार गौसे पाक के वालिद एक सेब खा लिया था, बहता हुआ सेब जिसका खाना मुबाह है, दरिया दजला में था बहता हुआ, उसकी माफी के लिए कितने साल बाद की रखवाली करते, शर्त पूरी की। फिर ऐसी लड़की से निकाह किया, उयूब बताएगा ये ऐब है, ये ऐब है, निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह। उधर गौसे पाक की अम्मी जान भी नेक, गौसे पाक के वालिद भी इतने मुत्तकी, और जब बेटा आता है तो वलियों का इमाम आता है। जोर से बोलो कौन आते हैं? वलियों के इमाम आते हैं। शेख सादी फरमाते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। लिहाजा अपनी जो ना ये छोटी छोटी बातें जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे जरूरत है थोड़ा सा मतलब सोच विचार करने की, अमल करने की। बस ये हमारी औलाद नेक हो जाए ना, तो हमारे मुआशरा जो है ना बहुत अच्छा फिर तश्कील हो जाएगा। मुआशरे में खूबसूरती आएगी, मुआशरे में बहारें आएंगी, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। ये छोटे छोटे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। इनको आप पढ़ाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, उसके साथ साथ असरी तालीम भी इन बच्चों को दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह असरी तालीम देखो, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दयार में अशरफिया यूनिवर्सिटी है। मुसलमानों तुम्हारी तुम्हें नाज करना चाहिए, यहाँ अपने बच्चों को भेजो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी नहीं कि एकदम से बच्चों के हाथों में पारा थमा दो, पारे के साथ साथ कलम भी थमाओ। समझ रहे हो आप? अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में समझ रहे, अच्छे से इनकी तालीम और तरबियत 5वीं क्लास तक शुरू से ही इन पर मत मेहनत कर लीजिए। एक रोटी में से आधी खा लीजिए, उसके बाद फिर हाफिज कुरान बनाइए। एक तरफ असरी तालीम भी होगी, हाफिज कुरान भी होगा। किसी अंग्रेज से भी बात करनी पड़ेगी तो ये मतलब क्या है, खामोश नहीं बैठेगा, इंग्लिश जबान में अंग्रेज को भी इस्लाम की दावत देता नजर आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर। माओ बहनों से भी गुजारिश है, आधी रोटी खा ले, अल्लाह अकबर, थोड़ा मतलब शॉपिंग कम कर ले, कपड़े अपने लिए कपड़े कम सिलवाएं, कम कपड़े पहन ले, दुख बर्दाश्त कर ले, तकलीफें बर्दाश्त कर ले, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अपने बच्चों के हाथों में कागज कलम दे, किताबें दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब अलहाज मरहूम मोहम्मद मसूद अहमद साहब क़िबला की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। उनको बच्चों को परवरदिगार आलम दिन चौगुना शब चौगुना तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर शहज़ादा नबी रहे हुजूर सदरुल्लाह हुजूर हाफिज़ मिल्लत यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा, अल्लाह इन सब उलमाए किराम को सलामत रखे, अल्लाह आपके घरों में खूब बरकतें अता फरमाए। मैंने आपसे शायद लंबी बात कर ली है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम जो बतक़ाज़ाए बशरियत कम इल्मी की बुनियाद पे अगलात हुए हैं, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी शामिल हो जाइए। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस बैठे रहिए, उसके बाद जो भी आज़मी साहब कहेंगे वो आपको सुनना है। बस मुझसे सुन लीजिए, 1 मिनट के अंदर मैं हुजूर का शजरा पेश कर रहा हूँ। हजरत आदम से हुजूर तक कुछ नाम पेश कर दूं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो हजरत आदम के बेटे हजरत शीस हैं, हजरत शीस के बेटे हजरत यानस, हजरत यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक
نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروق، تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے عون، عون کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پہر، پہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سارا مجمع پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔